اس کی خوبصورت آنکھیں مجھے بار بار اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھے چلا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ وہ میری ان حرکتوں کی وجہ سے بے چین ہو رہی تھی اور میں یہ شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں ایسا کیا تھا۔ آج تک میرا سامنا بہت سی لڑکیوں سے ہوا تھا، چونکہ میں ایک عیاش انسان تھا۔ کلب اور کوٹھے پر جانا میرے لیے ایک عام بات تھی اور وہاں پر ہر طرح کی خوبصورت لڑکی دستیاب ہوتی تھی۔ میں اپنے تمام پیسے اسی عیاشی میں ہی اڑا دیتا تھا۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ میرے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں بچتے تھے، مگر میں اپنی خواہش ہر حال میں ہی پوری کرتا تھا۔ میری 3 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ وہ سب گاؤں میں میرے ابا کے ساتھ رہ رہے تھے۔ میرے ابا کی پینشن سے میری بیوی گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے پیسے مانگتی تھی، میں سختی سے انکار کر دیتا تھا یا پھر بہانے بنانے لگتا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس وجہ سے سارے پیسے علاج میں چلے گئے، تو کبھی گاڑی خراب ہو گئی۔ اس طرح کر کے میں اسے 4 سال سے بیوقوف بنا رہا تھا۔ ان 4 سالوں میں صرف 4 بار اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ مجھے نہ تو ان سے بات کرنے کا دل کرتا تھا اور نہ ہی مجھے ان کے ساتھ رہنا پسند تھا۔ گناہوں کی دلدل میں اتنی بری طرح سے پھنس گیا تھا کہ مجھے خوبصورت عورتوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میری زندگی کا صرف ایک مقصد رہ گیا تھا کہ جتنا زیادہ ہو سکے پرائی عورتوں کے ساتھ اپنا وقت گزاروں۔ میری 3 بہنیں تھیں، ایک طلاق یافتہ تھی جبکہ 2 کنواری تھیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا جہیز نہیں بن پایا تھا۔ ابا میرے سامنے روتے رہتے، پیٹتے رہتے کہ بیٹا تھوڑے سے پیسے ہی گھر بھیج دیا کرو تاکہ میں وہ پیسے جوڑ کر کسی ایک کی تو شادی کر دوں، لیکن مجھ پر ابا کی باتیں اثر نہیں کرتی تھیں۔ میں سوچتا تھا کہ اگر یہ پیسے گھر بھیج دیے تو عیاشی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مگر آج جب میں نے راستے میں وہ لڑکی دیکھی تو میرا دل دوبارہ سے للچانے لگا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں یہ کام نہیں کر پایا تھا کیونکہ کسی نے میرے کمرے سے میرے پیسے نکال لیے تھے اور میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ پیسے نکالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا جگری دوست ہے، مگر میں اس کے ساتھ تفتیش کر کے اپنا اور اس کا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلی بار احتیاط کروں گا، اس بار اسے معاف کر دیتا ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ لڑکی کے قریب جا کر ٹیکسی روکی تو وہ ڈر کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ اسے پیچھے کی طرف ہٹتا دیکھ کر میں نے اپنے چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجا لیے اور اس سے کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے بیٹا، رات کے اس پہر یہاں پر اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ میں نے اپنے لہجے کو فکر سے بھرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ لڑکی آنکھوں میں آنسو لیے میری طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کر دیں، میں اس وقت بہت ہی مشکل میں ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ یہ لڑکی حقیقت میں مجبور ہو تاکہ میں بھرپور فائدہ اٹھا سکوں اور کوئی بھی مجھے پوچھنے والا نہ ہو۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہے تو تم مجھے کھل کر بتا سکتی ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ وہ چند لمحوں کے لیے میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ جلدی سے میری گاڑی میں آ کر بیٹھی اور مجھے کہنے لگی کہ اس وقت میں اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہوں، ابھی مجھے اپنی خالہ کے گھر جانا ہے، مگر میں نے اپنا پرس گھر پر ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب میں دوبارہ سے گھر واپس نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ گھر والے اٹھ گئے ہوں گے اور اگر میں گھر واپس چلی گئی تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ لڑکی کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری خالہ کا گھر کہاں پر ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد لڑکی نے مجھے ایڈریس سمجھا دیا۔ وہ جگہ اچھی خاصی دور تھی۔ میں دل ہی دل میں اس کا مذاق بنانے لگا اور سوچنے لگا کہ میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوں جو تمہارے لیے اتنا زیادہ پیٹرول ضائع کروں۔ تمہیں ایسی جگہ لے کر جاؤں گا کہ تم دوبارہ کبھی بھی کسی کی ٹیکسی میں رات کے اس پہر بیٹھنے کی غلطی نہیں کرو گی۔ یہ ساری باتیں میں صرف دل ہی دل میں کہہ سکا۔ ایک اور بات کا مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ رات کے اس پہر سڑک کنارے کھڑی ہونے والی لڑکی اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کی کہیں بھی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ خالہ کے گھر نہیں جا رہی، یقیناً وہ اپنے یار سے ملنے کے لیے ہی جا رہی ہوگی۔ خالہ کے گھر کا تو صرف بہانہ تھا تاکہ وہ مجھے الو بنا سکے، مگر میں نے اس جیسی 1000 لڑکیوں کو پرکھ رکھا تھا اور لڑکی کو دیکھ کر اور اس سے بات کر کے ہی مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ کس طرح کی لڑکی ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اچھی خاصی بیوقوف لڑکی ہے۔ کسی لڑکے نے اسے اپنی محبت کا جھانسا دیا ہے اور اسے گھر سے بھگایا ہے۔
لیکن اب وہ لڑکا اسے لینے کے لیے نہیں آیا، لیکن وہ بھی بھاگ گیا ہوگا۔ یہ بات سوچ کر میں دل ہی دل میں مسکرانے لگا۔ میں نے دل ہی دل میں اس لڑکی کو تسلی دی اور کہا، فکر مت کرو، تمہارا یار تمہیں لینے کے لیے نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، میں ہوں، میں تمہارا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ شیطان مجھے دوبارہ سے بہکانے لگا تھا۔ میرا ضمیر بار بار مجھے ملامت کر رہا تھا کہ یہ سب نہ کرو، یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہے، تمہاری بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کر دے۔ مگر میں اپنے ضمیر کی ایک بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ شیطان مجھ پر مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے گاڑی ایک سنسان راستے کی طرف بڑھا دی۔ وہ راستہ دیکھ کر لڑکی فکر مندی سے مجھ سے پوچھنے لگی، یہ آپ کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ میری خالہ کے گھر جانے کا راستہ یہاں سے ہو کر تو نہیں نکلتا؟ اس کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے میں چونک گیا، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اسے راستوں کے بارے میں علم ہوگا۔ چند لمحوں کے لیے میں گڑبڑا گیا، مگر میں نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا، کیونکہ میں ایک پرانا کھلاڑی تھا۔ میں نے اسے کہا، بیٹا مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے، مگر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تب تک تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا بہت زیادہ خیال رکھوں گا۔ یہ راستہ میں نے اسی لیے چنا ہے کیونکہ یہ راستہ ایک تو بہت جلدی تمہیں خالہ کے گھر پہنچا دے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس راستے میں پولیس نہیں ہوتی۔ رات کے اس پہر اگر پولیس نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو وہ تم سے سوال جواب شروع کر دے گی، اور جس طرح کا تمہارا حلیہ ہے وہ ضرور تم پر شک کرے گی۔ میں تو بیٹا تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اسی وجہ سے میں تمہیں نہیں بچا پاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ یکدم ہی خوفزدہ ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ کو جو بھی بہتر لگتا ہے آپ وہ کریں، بس پولیس کے ہاتھ مت لگیے گا۔ لڑکی کی بات سن کر میں مسکرانے لگا۔ اس کی بے وقوفی پر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ اونچی اونچی آواز میں اس پر کہے لگاؤں۔ اس طرح کی لڑکیاں ہر جگہ ہی موجود ہوتی تھیں، اور اس طرح کی لڑکیوں کو پاگل بنانا بہت ہی آسان تھا۔ مجھے ان لڑکیوں پر افسوس ہوتا تھا جو اپنے ماں باپ کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں کرتی تھیں اور یوں راتوں کو منہ اٹھا کر باہر نکل جاتی تھیں۔ جن لڑکوں کی محبت کے جھانسے میں یہ لڑکیاں آتی تھیں، وہ لڑکے ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کو سنبھالے بیٹھے ہوتے تھے۔ ان کے لیے لڑکیوں سے باتیں کرنا اور انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسانا بہت ہی معمولی سی بات تھی۔ ہر لڑکی سے وہ اس طرح سے بات کرتے تھے جیسے یہی لڑکی ان کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہے، اور ہر لڑکی کو یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ لڑکا صرف اور صرف اسی لڑکی سے ہی محبت کرتا ہے۔ اپنی جوانی میں بھی اس طرح کے کام کرتا رہا تھا، اسی وجہ سے مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے معلوم تھا۔ تم کس لڑکے سے محبت کرتی ہو؟ میں نے اس لڑکی سے سوال کیا۔ میری بات سن کر وہ خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ شاید اسے مجھ سے اس طرح کے سوال کی امید نہیں تھی۔ میں بھی اس سے اس قسم کا کبھی بھی سوال نہ پوچھتا، مگر اب اس کی حالت دیکھ کر مجھے واقعی تجسس ہونے لگا تھا۔ اپنی باتوں سے وہ کافی سلجھی ہوئی لگ رہی تھی، اور وہ اچھے گھرانے کی بھی معلوم ہوتی تھی۔ ہاں، دماغ کے معاملے میں وہ ذرا سی کمزور تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو ویسا کیوں لگا کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں؟ اس کی بات سن کر میں مسکرانے لگا اور اسے کہا کہ رات کے اس پہر تم اپنی خالہ کے گھر نہیں بلکہ تم اسی لڑکے سے ہی ملنے کے لیے جا رہی ہو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں آنسو بہانا شروع کر دے گی۔ وہ مجھے کہنے لگی، یہ بات سچ ہے کہ میں اس لڑکے سے ہی ملنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی، مگر پھر راستے میں ہی میں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ گھر جانے ہی لگی تھی کہ محلے کے ایک مرد کی آواز سنائی دی۔ وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہا تھا اور دوسری عورتوں کو کہہ رہا تھا کہ فرزانہ اپنے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ مجھے ایک بات کا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب میں دوبارہ گھر واپس نہیں جا سکتی، کیونکہ گھر واپس گئی تو بہن بھائی قتل کر دیں گے۔ اسی وجہ سے میں گھر سے باہر نکل آئی اور سوچا کہ خالہ کے گھر چلی جاتی ہوں۔ خالہ کو کہہ دوں گی کہ وہ میری اماں سے کوئی بہانہ کر دے۔ مگر راستے میں پہنچی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں اپنا پرس تو گھر ہی بھول آئی ہوں۔ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ راستے میں مل گئے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگی۔ اس کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے ذہن میں آیا کہ مجھے اسے اس کی خالہ کے گھر میں ہی پہنچانا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو میں دوبارہ سے اپنی یہ بات بھول گیا۔ وہ بے شک بہت ہی پیاری لڑکی تھی، اور اس سے پیاری لڑکی میں نے آج تک اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔
میں بھی کافی دنوں سے کچھ بھی نہیں کر پایا تھا، اسی وجہ سے میں نے دل ہی دل میں دوبارہ سے اسے اپنے جال میں پھنسانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھ رہی تھی، میری بیوی اور بچوں کے بارے میں سوالات کر رہی تھی۔ میں بہت ہی محتاط انداز میں اس کی باتوں کے جواب دے رہا تھا۔ میں اسے جتنی بھی باتیں بتا رہا تھا ساری جھوٹی بتا رہا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ بعد میں اگر یہ زندہ بچ گئی اور پولیس والے اسے اٹھا کر لے گئے تو میرے لیے بہت بڑی مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے اسے اپنے گاؤں کا نام بتا دیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اسے اس گاؤں کے بارے میں نہیں پتہ، اور اس کے بعد میں یہ دعا کرنے لگا کہ اللہ کرے وہ اس گاؤں کا نام بھی بھول جائے۔ میں نے جب اس سے دوبارہ اپنے گاؤں کے نام کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ واقعی میں بھول گئی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا نام تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اس طرح سے مسکراتا دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ کہیں آپ مجھے کہیں اور لے جانے کا پلان تو نہیں بنا رہے۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور جنگل کے بیچوں بیچ جا کر گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی۔ گاڑی کو رکتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے، گاڑی رک کیوں گئی ہے، کہیں یہ خراب تو نہیں ہو گئی؟ اس کی بات سن کر میں نے اسے کہا کہ تم یہیں پر بیٹھو، میں جا کر چیک کرتا ہوں۔ دراصل میں گاڑی چیک کرنے کے لیے نہیں بلکہ وہاں کی صورتحال دیکھنے کے لیے جا رہا تھا کہ کہیں وہاں پر لوگ تو نہیں ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے آس پاس کا علاقہ اچھی طرح سے چیک کیا۔ جب میں گاڑی کی طرف واپس آیا تو وہ خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ آپ آس پاس کیا تلاش کر رہے تھے؟ اب وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اس کا پورا جسم بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے اس طرح سے کانپتا دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے اس کی بے وقوفی پر حیرانگی بھی ہو رہی تھی اور ہنسی بھی آ رہی تھی۔ جتنی دیر میں آس پاس چکر کاٹتا رہا اس دوران وہ گاڑی میں ہی بیٹھی رہی۔ اس کے علاوہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہاں سے فوراً بھاگ جاتی اور اسے اندازہ ہو جاتا کہ یہاں پر گاڑی روکنے کا مطلب کیا ہے، مگر اس بیوقوف لڑکی کو اس بات کا بھی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں چیک کر رہا تھا کہ آس پاس کوئی لوگ تو نہیں ہیں، کیونکہ اب جو کچھ میں تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد تم کسی کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ میری بات سن کر وہ خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، خدا کے لیے آپ ایسا مت کہیں، مجھے پہلے ہی بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ میری مدد کریں گے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سب تو میں نے صرف اور صرف تمہیں اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کہا تھا۔ کیا تمہیں میں اتنا بیوقوف انسان لگتا ہوں جو 3000 کا پیٹرول لگا کر مفت میں تمہیں تمہاری خالہ کے گھر چھوڑنے کے لیے جائے گا؟ لیکن اگر تم واقعی اپنی خالہ کے گھر جانا چاہتی ہو تو جو کچھ بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ اپنی خوشی سے مان لو، لیکن اگر تم خوشی سے نہیں ماننا چاہتی تو پھر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ اگر میرا کوئی قریبی مجھے اس وقت اس حالت میں دیکھ لیتا تو وہ میری اس حالت پر یقین ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ اپنے تمام رشتہ داروں میں بہت ہی شریف مشہور تھا، اور میرے تمام رشتہ دار یہی سمجھتے تھے کہ مجھے اس طرح کے کاموں میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر انہیں میری حقیقت کے بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ میرے اوپر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے ذہن میں میری بیٹیوں اور میری بیوی کا خیال آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں سب کچھ بھول گیا اور خود کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا ان عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی وجہ سے میرے گناہوں کا اثر ان عورتوں پر نہیں پڑے گا۔ میں یہ بات بھول گیا تھا کہ زبانی انکار کر دینے سے تعلق ختم نہیں ہو جایا کرتے، بلکہ خونی تعلق تو ساری عمر برقرار رہتے ہیں، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی نام جڑے ہی رہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لڑکی رو رہی تھی، پیٹ رہی تھی، میری منتیں کر رہی تھی، مگر مجھے اس لڑکی پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ مجھ پر شیطان سوار ہو گیا تھا اور پھر میں نے وہ سب کچھ کر دیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس لڑکی کو جھاڑیوں میں پھینکا، وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ اس لڑکی کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ میں شبانہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شبانہ کا نام سن کر ہی مجھے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ یہ عورت مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی کیونکہ یہ کالی تھی اور بھدی تھی۔ مجھے خوبصورت لڑکیاں شروع سے ہی اپنی طرف متوجہ کرتی تھیں۔ جب میں نے ابا سے کہا کہ میں اس بدصورت لڑکی سے شادی نہیں کروں گا بلکہ میرے لیے خوبصورت لڑکی ڈھونڈو، تو ابا مجھے ڈانٹنے لگے اور کہنے لگے تیری ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح کی بات کرنے کی، تیری زندگی کا فیصلہ تو نہیں بلکہ میں کروں گا۔ ابا کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے میری زندگی کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر مجھ سے یہ امید نہیں رکھیے گا کہ میں آپ کی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کرنے والے لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاؤں گا۔ میری بات سن کر بے ساختہ ابا کا ہاتھ اٹھا اور میرے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔
اسی دن ہی میں نے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ اپنی بیوی کو کبھی بھی محبت نہیں دوں گا اور نہ ہی کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھوں گا، مگر میں اپنے اس فیصلے پر زیادہ عرصے کے لیے قائم نہیں رہ سکا۔ میرے ابا کی خواہش تھی کہ ان کے گھر میں پوتا پیدا ہو، اسی وجہ سے ابا ہر وقت ہی مجھ پر دباؤ ڈالتے رہتے تھے۔ پہلی بار تو ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کی پیدائش پر مجھے خود بہت افسوس ہوا تھا، کیونکہ مجھے بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ ایک تو میں خود دوسری عورتوں کے چکروں میں پھنسا ہوا تھا، اور اس دوران بیٹی کی پیدائش نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ ہر وقت اسی شش و پنج میں مبتلا رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ میں دوسری عورتوں کے ساتھ کر رہا ہوں وہ سب میری اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہو جائے۔ یہ سوچ کر کچھ عرصے کے لیے میں نے یہ کام ملتوی کر دیا۔ جیسے ہی یہ کام چھوڑا میری زندگی میں سکون آ گیا، تمام ضروریات بھی پوری ہونے لگیں۔ میری یہ عادت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، لیکن پھر میرے دوست نے مجھے دوبارہ سے اس سب میں پھنسا دیا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں اپنے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ لے کر چلتا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے دوبارہ سے اسی گناہوں میں پھنسانے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے انکار کیا اور اسے کہا کہ میں نے یہ سارے کام چھوڑ دیے ہیں۔ میری بات سن کر وہ میرا مذاق بنانے لگا اور کہنے لگا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تو اس قدر ڈرپوک انسان ہو سکتا ہے۔ ارے تو ایک چھوٹی سی بچی سے ڈر گیا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی میری بیٹی ہے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، میں تجھے اس طرح کا انسان بالکل بھی نہیں سمجھتا تھا۔ چل اٹھ اور چلتے ہیں، اگر تیرے باقی دوستوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ تیرا بہت مذاق بنائیں گے۔ پھر وہ مجھے دوبارہ ورغلانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے مجھے دوبارہ سے اپنی باتوں میں پھنسا دیا تھا۔ میں دوبارہ سے اپنے دوست کی آنکھوں سے دیکھنے لگا اور اس کے ساتھ اس جگہ پر چلا گیا۔ وہاں پر بہت ساری خوبصورت عورتیں تھیں جنہیں دیکھ کر میں دوبارہ سے ان کی طرف متوجہ ہو گیا اور ایک بار پھر سے میں گناہوں کی دلدل میں داخل ہو گیا۔ اس بار اس دلدل سے نکلنا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ میں ہر بار خود سے وعدہ کرتا تھا کہ اب دوبارہ کبھی بھی اس دلدل میں داخل نہیں ہوں گا، لیکن ہر بار ہی میرا یہ وعدہ ٹوٹ جاتا تھا اور ہر بار ہی میں دوبارہ سے گناہوں میں ملوث ہو جاتا تھا۔ اب میں نے اپنے گھر میں بھی جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، لیکن اس دوران میں ایک بار سے زیادہ اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ ابا ہر کال پر مجھے گھر آنے کے لیے کہتے اور میری بے عزتی کرتے، لیکن ابا کی بات سن کر میں انہیں سختی سے انکار کر دیتا اور انہیں کہتا کہ میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل سے گزر رہی ہے، میری زندگی کو مشکل نہ بنائیں، یہاں پر اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ میں نے ایک دوست سے قرض لے رکھا تھا، لیکن وہ بھی پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ میری بات سن کر ابا پریشان ہو گئے۔ میں نے تو یہ بات صرف اور صرف ان سے پیچھا چھڑوانے کے لیے کہی تھی، لیکن وہ میرے لیے پیسوں کا بندوبست کرنے لگے۔ جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا کہ ابا میرے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ میں اپنے دوست کا قرض ادا کر سکوں، تو اس دن میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری زندگی میں دوبارہ سے عیاشیاں شروع ہونے والی ہیں۔ میں نے اس جگہ کا بھی انتخاب کر لیا تھا جہاں پر میں نے اپنے دوست کو اپنے ساتھ لے کر جانا تھا۔ جس دن ابا نے مجھے شہر پیسے بھیجے، اسی دن ہی میں اپنے دوست کو لے کر اس بدنام جگہ پر چلا گیا۔ تقریباً 1 مہینہ میں ہر روز ہی وہاں پر جاتا رہا۔ 1 مہینے کے بعد جب میرے پیسے ختم ہوئے تو میرا دماغ بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا۔ اس دوران میں نے ٹیکسی چلانا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میرے اخراجات ابا کے دیے ہوئے پیسوں سے پورے ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا دوست بھی عیاشیاں کر رہا تھا۔ ابا نے جتنے بھی پیسے اکٹھے کر رکھے تھے وہ سارے انہوں نے مجھے ہی بھیج دیے تھے۔ ایک دن جب میں گھر گیا تو ابا بہت ہی پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا کو پریشان دیکھ کر مجھے بھی پریشانی ہونے لگی۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ میری بات سن کر ابا نے کہا کہ تمہاری بہن کی جس گھر میں شادی کی تھی اس کے سسرال والے عجیب و غریب فرمائشیں کر رہے ہیں۔ وہ تمہاری بہن کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ کو بولو کہ وہ تمہیں 3 تولے سونا دے۔ ابا کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے ابا کو کہا کہ یہ کس طرح کی فرمائش ہوئی؟ یوں لگ رہا ہے جیسے وہ سونا نہیں بلکہ مٹھائی مانگ رہے ہوں۔ انہیں ہمارے گھر کے حالات کے بارے میں اچھی طرح سے پتہ ہے۔ ہم نے انہیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا کہ ہم نہ تو جہیز دے سکتے ہیں اور نہ ہی سونا ڈال سکتے ہیں، پھر اب اس طرح کی ضد کا کیا مقصد؟ میری بات سن کر ابا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور کہنے لگے، بیٹا مجھے خود اس بارے میں نہیں پتہ، تم ایک بار اس کے گھر جاؤ اور اس کے شوہر سے جا کر اس بارے میں بات کرو۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا شوہر اچھا انسان ہے، وہ ہماری بات سمجھ لے گا۔ ابا کی بات سن کر میں نے انہیں تسلی دی اور انہیں کہا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل ہی جاتا ہوں اور جا کر پتہ لگاتا ہوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔
اگلے دن میں وہاں پر چلا گیا، لیکن اس کے ساتھ میری انبن ہو گئی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس نے میری بہن کو میرے سامنے ہی طلاق دے دی اور میں بہن کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر واپس آ گیا۔ میری بہن ابا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ابا کو کہنے لگی کہ میرا گھر خراب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا بیٹا ہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر ہاتھ اٹھاتا یا اس پر تھپڑوں کی بارش کرتا، ابا نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ ابا اس عمر میں بھی مجھے مارنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ میں نے خود کو ابا سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابا اس وقت اپنے ہوش میں نہ ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اس گھر سے نکل کر بھاگ گیا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی بہن کی وجہ سے مار پڑی تھی۔ اس وجہ سے مجھے اپنی بہن سے شدید نفرت ہو گئی۔ اب میں نے اپنی بہن کو بلانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اکثر ہی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر میں اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میرے گھر میں دوسری بیٹی کی پیدائش کے پیچھے بھی سب سے بڑا ہاتھ ابا کی خواہش کا ہی تھا کہ ابا خواہش کر رہے تھے کہ ان کا ایک پیارا سا پوتا ہو۔ دوسری بار بھی میری بیوی نے بیٹی کو ہی جنم دیا۔ اس بار میں نے اپنی بیوی کو بہت پیٹا۔ اس کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ابا نے مجھے ہمیشہ کی طرح گالیاں دیں اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ مجھ پر کیس کر دیں گے۔ مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ہر کوئی اپنی ہی بات کہے جا رہا تھا، لیکن کوئی بھی میرے احساسات اور جذبات کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ مجھے اس عورت سے ذرا بھی محبت نہیں ہے، اور اس بارے میں نے ان سب لوگوں کو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا۔ میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ ایک انچاہے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا انسان کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی تو بسر کر رہا تھا، لیکن اس زندگی میں کہیں بھی خوشیاں نہیں تھیں۔ میں نے اسے کام کے علاوہ کبھی بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سے کبھی بھی اس کی خیریت دریافت نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر اس سے دو بول پیار کے بولے تھے۔ ان سب باتوں کا مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا، لیکن اس سب پر میرا کوئی بھی کنٹرول نہیں تھا۔ ابا جب بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے تو میں ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیتا اور انہیں کہتا کہ اس عورت کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بہت پہلے ہی بتایا تھا کہ میں اس عورت کو خوش نہیں رکھ سکوں گا، مگر آپ نے میری ایک بھی بات نہیں سنی اور اس عورت کو میری زندگی میں داخل کر دیا۔ اب اگر اس کی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں۔ میری باتیں سن کر ابا میرے سامنے رونے لگے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگے، خدا کے لیے اس طرح کی باتیں نہ کرو، خدا کے لیے اپنے بوڑھے ماں باپ کا مان رکھ لو۔ ابا کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی اور ابا کو کہا کہ پہلے بھی تو میں نے آپ کی باتوں کا مان رکھا، اور یہ سب کچھ آپ کی باتوں کا مان رکھنے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ مہربانی کریں مزید مجھ سے اس طرح کی کوئی بھی امید نہ رکھیں۔ ابا سے دو ٹوک انداز میں بات کر کے بھی ہمیشہ کی طرح میں گھر سے باہر نکل گیا، اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ 1.5 سال بعد لوٹ کر گھر واپس آیا تھا، کیونکہ ابا کی طبیعت دوبارہ سے بہت خراب ہو گئی تھی۔ میرے گھر میں 3 بچیاں اور 2 بیٹوں کی پیدائش کے بعد ابا کافی مطمئن ہو گئے تھے۔ اب وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے اور نہ ہی میری منتیں کرتے تھے کہ میں گھر پر ہی رہا کروں، بلکہ اب انہوں نے مجھے میرے حال پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ کافی عرصے کے بعد جب میں دوبارہ گاؤں واپس گیا تو میری نظر اس عورت پر پڑی جس عورت نے مجھے ہمیشہ سے ہی بے چین رکھا تھا۔ اس عورت سے مجھے بہت محبت تھی۔ میں نے جب پہلی بار اس عورت کو دیکھا تھا تبھی میں اس عورت کا دیوانہ ہو گیا تھا اور میں اسی عورت سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میرے باپ نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا اور زبردستی میری شادی اس عورت سے کروا دی تھی کہ جس کو دیکھنا بھی میں پسند نہیں کرتا تھا۔ جب میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے میرا نام پکارا۔ میں نے شکایتی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ مجھے آج بھی یاد کرتی تھی۔ وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھ سے میری خیریت دریافت کرنے لگی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہا کہ تمہاری یہ آنسو بھری آنکھیں اس وقت خوشی سے جھوم رہی ہوتی اگر تم اس رات میرے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ میری بات سن کر اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا اور مجھے کہنے لگی کہ تمہیں اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ میں اپنے ابا کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتی تھی۔ اگر میں ان کی عزت پر آنچ آنے دیتی تو میں کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی۔ نظریں تو تم ویسے بھی آج خود سے نہیں ملا پاتی۔ میری بات سن کر وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی اور پھر مجھ سے میری خیریت دریافت کرنے لگی اور مجھ سے میری بیوی بچوں کے بارے میں پوچھنے لگی۔
اس کی باتیں سن کر میں بہت ہی محتاط انداز میں جواب دے رہا تھا۔ میں اسے ذرا بھی اندازہ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے دلچسپی نہیں ہے، بلکہ میں اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں، تاکہ میری باتیں سن کر وہ جلے۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے گھر کے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ جانتی ہے۔ میری باتیں سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھو، مجھے اندازہ ہے کہ تم مجھے جلانا چاہتے ہو، مگر میں تمہیں ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیتی ہوں۔ تم 1.5 سال سے گھر واپس نہیں لوٹے تھے، اور ان 1.5 سالوں میں کوئی بھی ایسا دن نہیں تھا جس دن میں تمہارے گھر نہ گئی ہوں۔ تمہاری بیوی بہت بیمار رہنے لگی تھی اور اس کی میرے علاوہ کوئی دوست بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے میں اس کا خیال رکھنے کے لیے اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں ایک ایک بات بتائی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ تم اس کی ذات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتے۔ پھر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کرو۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ اگر تم نے میری بات مان لی تو تم خوشگوار زندگی گزارنا شروع کر دو گے۔ اس کی بات سن کر میں نے انتہائی غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ جب تمہیں ساری باتوں کے بارے میں اچھے طریقے سے پتہ ہے تو یہ تماشا لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ میرا دماغ یکدم ہی گھوم گیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گئی اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو، میرا مقصد تمہیں غصہ دلانا یا کوئی بھی ایسی بات کرنا نہیں تھا کہ جس سے تمہارا دل دکھے۔ میں تو صرف اور صرف تمہیں سمجھانا چاہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہا کہ مہربانی کرو، اپنا یہ بھاشن اپنے پاس رکھو، مجھے کچھ بھی نہیں سمجھنا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ مجھے معذرت کر کے چلی گئی، جبکہ میری آنکھوں میں دوبارہ سے آنسو آ گئے۔ ماضی کی یادیں دوبارہ سے مجھے پریشان کرنے لگی تھیں۔ میں وہ وقت کبھی بھی نہیں بھلا سکتا تھا۔ میں نے اس عورت سے بہت محبت کی تھی اور اس کی محبت میں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کی باتوں سے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے یاد کرتی ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دنیا کی مصروفیات میں گم ہو گئی ہے۔ خیر، مصروف تو میں نے بھی خود کو کر لیا تھا، لیکن فرصت کا ایک بھی لمحہ مجھے تکلیف دینے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اب میں بہت زیادہ گھر سے باہر رہنے لگا۔ اب تو میں نے سالوں سالوں گھر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ابا فون پر اب بھی مجھے بلاتے رہتے تھے، لیکن میں ان کی کوئی بھی بات نہیں سنتا تھا۔ جب سے میری اس عورت سے ملاقات ہوئی تھی تب سے میرا دل اس گاؤں سے ہی اٹھ گیا تھا۔ میں یہاں پر واپس کبھی بھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ میری بیٹیاں مجھے فون کرتی تھیں اور مجھے کہتی تھیں کہ ابا ہمیں کچھ پیسے چاہیے، لیکن ان کی باتیں سن کر میں انہیں سختی سے انکار کر دیتا تھا اور غصے سے کہتا تھا کہ مجھے پیسوں کے لیے فون مت کیا کرو، میرے پاس اپنے گزارے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تم لوگوں کے خرچے میں کہاں سے پورے کروں؟ میری باتیں سن کر وہ دل برداشتہ ہو جاتی تھیں، مگر مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ دوسری طرف ابا نے میرا دماغ کھپایا ہوا تھا کہ تمہاری بہنوں کا جہیز نہیں بن رہا، جس کی وجہ سے تمہاری بہنیں گھر پر ہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں انہیں غصے سے کہتا تھا کہ انہیں ساری زندگی گھر پر ہی بٹھائے رکھیں، مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی بہت ہی باغی تھی۔ میں جو بھی کہتا تھا وہ ہمیشہ ہی اس کے خلاف جاتی، یہاں تک کہ میرے ابا بھی اس سے بہت تنگ تھے۔ وہ اکثر ہی مجھے فون کر کے سمجھاتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو سمجھاؤ اور اس پر توجہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھوں سے نکل جائے۔ ابا کی بات سن کر میں انہیں کہہ دیتا کہ میں گھر پر موجود نہیں ہوں، گھر پر آپ ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ اپنی سب بیٹیوں میں اگر مجھے کسی لڑکی کی فکر تھی تو وہ یہی میری سب سے چھوٹی بیٹی ہی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کرتی تھی اور اس کی باتیں سن کر کبھی کبھی تو میرا دل بھی کانپ اٹھتا تھا۔ وہ اس وقت 18 سال کی تھی، لیکن اسے چالاکیاں 40 سال کی عورتوں والی آتی تھیں۔ وہ بہت جلد ہی انسان کو باتوں میں گھما لیتی تھی اور اپنا مطلب نکالنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کئی بار تو وہ مجھے بھی بے وقوف بنا چکی تھی۔ جب مجھے اندازہ ہوتا تھا تب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا تھا۔ پچھلے دنوں ابا مجھ سے مسلسل ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ اب وہ بہت زیادہ گھر سے باہر رہنے لگی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پر جاتی ہے اور کس کے ساتھ جاتی ہے۔ تم مہربانی کرو گھر آؤ اور اس کے بارے میں پتہ لگا کر مجھے بتاؤ۔ ابا کی بات سن کر میں نے انہیں تو انکار کر دیا تھا، مگر اندر سے میں خود بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اپنے ایک دوست کی باتیں بھی میرے ذہن میں گونج رہی تھیں، جو مجھے کہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گناہوں کی سزا تمہاری بیٹیوں کو بھگتنی پڑے۔ میں نے بہت جلد گاؤں میں چکر لگانے کے بارے میں سوچا ہوا تھا۔ کافی عرصے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے بھی بات کی تھی۔ میری آواز سن کر وہ ایک دم ہی پرجوش ہو گئی تھی اور وہ بوکھلا بھی گئی تھی۔
اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ کافی عرصے بعد اس سے بات کی تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا تھا کہ وہ اتنی بھی بری عورت نہیں ہے جتنا میں اسے سمجھتا ہوں۔ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، مگر پھر میری زندگی میں یہ حادثہ پیش آ گیا۔ جس دن مجھے حقیقت کے بارے میں پتہ چلا، اس دن میں دعا کر رہا تھا کہ کاش مجھے کچھ بھی پتہ نہ چلا ہوتا اور میں ہمیشہ اندھیرے میں ہی رہا ہوتا۔ وہ لڑکی مجھے کہنے لگی، چچا میری بد دعا میرے دل سے نکلنے سے پہلے ہی آپ کی بیٹی کی صورت میں پوری ہو گئی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے میری بیٹی کا نام لیا، پھر اس نے اس جگہ اور محلے کا بھی نام لیا جس جگہ اور محلے میں رہتا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی، میری ماں آپ سے محبت کرتی تھی اور اس بارے میں انہوں نے صرف مجھے ہی بتا رکھا تھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ صوبیہ کی بیٹی تھی۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس سے معافیاں مانگنے لگا۔ اس وقت مجھے خود سے بہت گھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی بمشکل ہی بات کر رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی، آپ ساری عمر اسی تکلیف میں تڑپتے رہیں گے، اور جہاں تک آپ کی بیٹی کا سوال ہے تو آپ کی بیٹی بھی کسی کا بستر رنگین کر رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی نے اس راز کے بارے میں صرف مجھے ہی بتایا تھا۔ آپ کی بیٹی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں کرتے، اس لیے اب وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جائے گی۔ اسی وجہ سے اس نے جسم فروشی کا کام شروع کر دیا ہے۔ جس کوٹھے پر آپ جاتے تھے وہ اس کوٹھے پر ہی ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے آپ کو دیکھ لیا، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ آپ اس کو نہیں دیکھ پائے۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی باتیں سن کر میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں ساری عمر دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا رہوں گا جبکہ خود محفوظ رہوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں اپنے خاندان کے لیے کتنی بڑی مصیبت خرید رہا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو ہسپتال چھوڑا اور خود تھانے چلا گیا، کیونکہ اب مجھ میں مزید ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکوں۔ میں نے جب اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تو پولیس والا حیران ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ پہلا انسان دیکھا ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے پھانسی کی سزا سنا دو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ہی مل جائے۔ لیکن میری بدقسمتی تھی کہ مجھے ساری عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اب میں ہر وقت جیل میں بیٹھا اپنے ماضی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، روتا رہتا ہوں، پٹتا رہتا ہوں۔ ذہنی تکلیف مجھے بے چین کیے رکھتی ہے۔ جس لڑکی کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی وہ لڑکی مجھ سے ملنے کے لیے جیل میں آئی۔ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کی ساری بیٹیاں ہی یہ کام کرنے لگ گئی ہیں، اور پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میرا بدلہ بھی پورا ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں وہیں زمین پر لیٹ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ نہ صرف میں نے اپنی دنیا خراب کر لی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیا تھا۔